السلام علیکم، مینگا لائیو یوٹیوب چینل بجا و حاضر خدمت ہے ناظرین۔ پاکستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند نے اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں اور تخریب کارانہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور اپنی پراکسی جو وار ہے وہ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ پاکستان کے مسلح فوج جو دنیا کی ایک طاقتور فورس ہے اور ایک نڈر اور بہادر فوج ہے، اور جس کے سپہ سالار جناب عاصم منیر ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں، جنہوں نے اپنی پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ منوا لیا ہے، وہ ان کی سربراہی میں یہ ہماری فورس جو ہے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند سے برسر پیکار ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری سول حکومت بھی ان کے ساتھ مل کے چل رہی ہے، اور وہ بھی برابر سے یعنی کہ شانہ بہ شانہ چل رہی ہے، مگر اس حوالے سے کہیں کہیں انتظامی فالٹ ہیں اور انتظامی کمزوریاں ہیں، جس کو آرمی جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی۔ وہ صرف سول حکومت اور جو سیاسی حکومت ہوتی ہے وہی پورا کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بلوچستان کی حکومت جو ہے اس کو یعنی کہ اپنے انتظامی معاملات اور جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سارا جو مواد ہے یا سارا جو میٹر ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ پوری یعنی کہ تمام ذمہ داری ان کو دے دی جاتی ہے، تو یہ سول جو حکم ہے اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور جاسوسی کے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں اس وقت صورتحال انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، اور دہشت گردی کی وارداتیں تخریب کاری کارروائیوں جو ہیں وہ بتدریج ان کی بڑھ رہی ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو افغانستان ہے، فتنۃ الہند کے پیچھے ہندوستان ہے، بھارت ہے، تو یہ اپنی کوششیں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ موجودہ حکومت فیل ہو جائے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کو، جن کا دنیا میں جو ہے پاکستان کا سر اونچا کر دیا دنیا میں، پاکستان انہی جو ہیں آج دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے پھر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے جو گرین پاسپورٹ جس کی پہلے اہمیت نہیں تھی، آج اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ فوراً عزت سے آپ کو بلاتے ہیں اور عزت سے تقریب کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جتنے صحافی ہیں پاکستان کے مایہ ناز صحافی حامد میر گئے تھے لبنان، وہاں بھی لوگوں نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ جو باہر جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، اور اس یعنی کہ جو فتنے کو جو دنیا میں پاکستان کے یعنی کہ جو مخالفین تھے جو پھیلا رہے تھے، پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کے اعلی کار وہاں اور پیسے دے کے جو وہاں، تو وہ بھی ایک حد تک فیل کر دیا اس کو بھی، کیونکہ یہ عاصم منیر کی ایک اعلیٰ کارکردگی تھی۔ ہندوستان کے اوپر سے جو شکست فاش سے دوچار کیا، باقاعدہ جنگ جو ہوئی اس میں، اور اس کے بعد پھر ایران اور یہ جو اس کی جو جنگ ہوئی اس میں بڑا اپنا رول ادا کیا فیلڈ مارشل نے، اپنی تمام حجت تمام جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے کر دی۔ اب یہ کہ امریکہ اور یہ لوگ جو ہیں دوبارہ سے یعنی کہ پر تولتے ہیں، بعض مرتبہ جھڑپیں ان کی ہو رہی ہیں، تو وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر پاکستان نے امن کا دائی بن کے اور یہ بتا دیا کہ دنیا کو کہ پاکستان امن کا دائی ہے، کسی تخریب کارانہ کارروائیاں یا دہشت گردانہ کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتا، اور پڑوسی ملکوں سے ممالک سے اپنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلق، مگر افغانستان پاکستان مسلسل تخریب کارانہ کارروائیاں کرا رہا ہے، دہشت گردانہ کارروائیاں کرا رہا ہے، مسلسل یہاں بم کے دھماکے اور حملے اور خود کش دھماکے اور اس طرح کی، جیسے حالیہ دنوں میں کراچی میں کی واردات۔ اسی طریقے سے جو فتنۃ الہند ہے وہ وہاں سے چل کے بلوچستان میں ہندوستان کوشش کر رہا ہے، بھارت وہاں پراکسی وار بھی کر رہا ہے، اور وہ پورے اپنے جو دہشت گرد گروپ ہیں PLA اور تمام دوسری تنظیموں کو جو ملک دشمن ہے، جو بلوچستان دشمن ہے، وہاں بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ان کو یعنی کہ اس میں بلا تفریق یعنی کہ کسی قوم و نسل سے دیکھے بغیر وہ وہاں ان کو شہید کر رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو۔ اور اس میں آرم فورسز کے جوان بھی ہیں جن کی بے پناہ قربانیاں ہیں وہاں، یعنی کہ پولیس والوں کی بھی قربانیاں حالیہ دنوں میں ان کو شہید کیا، پھر آرمی کے جوان جو ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ اب بلوچستان میں انہوں نے صاف کہہ دیا ISPR نے کہ جناب ہم ان سے جو ہمارے نوجوانوں کا قتل، ہمارے یعنی کہ معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ وہ پاکستان کی جو فورس ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ ڈٹ کا ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ان کو بھی یعنی کہ یہ پتہ ہے کہ یہ پھر وہ جب ان کو وہاں سے ایڈ ملتی ہے تو پھر دوبارہ سے اٹھ کے وہ آتے ہیں۔ اب بلوچستان کے مسئلے پہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ آج صوبائی گورنمنٹ کو سنبھالنا چاہیے۔ سیاسی معاملات سیاسی حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہے یا کسی سے تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ سیاسی
وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ فیلر ہے پھر کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ان کو سیاسی راہ بھی نکالنی چاہیے۔ پاکستان کی فورس تو خیر اس پہ یعنی کہ ڈٹی ہوئی ہے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت، بہادر قیادت جو ہے اور مدبرانہ قیادت جو ہے پاکستان کی، اور جو یعنی کہ جس نے اپنا لوہا بنوا لیا دنیا میں، یعنی کہ عاصم منیر کا میں یہ نہیں خود تعریف کروں، دنیا بھر میں تعریف ہوتی ہے، جہاں پاسپورٹ پاکستان کا دیکھا جاتا ہے تو عاصم منیر کا نام لیتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں۔ اب یہ حالانکہ شہباز شریف کی حکومت ہے، مگر بہرحال پاکستان میں جو مقبول شخصیت ہے اس وقت ہوئی ہے اس حالیہ ایران عراق اور یہ جو اپنا ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، اور اس میں یہ تمام عاصم منیر کی شہرت ہو گئی ہے۔ اور عاصم منیر نے پاکستان کی سول حکومت کے ساتھ مل کے جو اپنا جو فنکشن ادا کیا ہے، جو اس میں کارکردگی دکھائی ہے، وہ پاکستان میں بھی ظاہر ہو رہی ہے اور باہر بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب یہ پاکستان میں یہ جو دہشت گرد گروپ ہے، یہ تو بھائی انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں یا افغانستان سے ہیں، تو وہ تو یہاں کارروائیاں کریں گے، جب پیسے لیں گے تو یہاں کارروائی کریں گے۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو آزاد کر دو، خالی کر دو، تو کون کرے گا اس کو؟ خالی تو کوئی نہیں کرے گا۔ بلوچستان تو پاکستان کا تھا، پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی شان ہے بلوچستان۔ بلوچ اتنے محب وطن ہیں، بلوچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے وہاں۔ تو یہ تو ایک تخریب کاروں تو اپنی کارروائی کرتے رہتے ہیں، اور ان سے برسر پیکار ہے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جعفر ایکسپریس بنو، جعفر ایکسپریس چل رہی ہے مسلسل۔ تو بہرحال آرمی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سول ڈیموکریسی ہے، جو سول حکومت ہے، اس کو سیاسی حکومت ہے، بگٹی صاحب ہیں وہاں وزیر اعلیٰ، اور یہ تمام وہ سرداروں سے ملیں اور وہاں کے جو محب وطن عوام ہیں ان سے ملیں، اور وہاں کے محب وطن جو سردار ہیں ان سے ملیں، جو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان میں اقتدار میں رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا کچھ حل نکالیں۔ اگر کوئی جو بات چیت کے لیے کوئی تیار ہے تو اس سے بات چیت کی جائے۔ مگر یہ تو واضح طور پر ISPR نے کہہ دیا کہ ہم اس جو قتل نہ کر رہے ہیں، جو ہمارے معصوم لوگوں کو، نوجوانوں کو، آرم فورسز کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، تو ان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ مگر جو اس طرح کی جو توبہ طائب ہوتے ہیں یا کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں وہاں سے، تو ان سے وہاں کی بلوچستان کی سیاسی حکومت کو وفاق کی مشاورت سے وہاں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، سول حکومت سے اور ایسے عناصر سے جو وہاں کے بلوچ زعما ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، تو اس کا کوئی بلوچستان کے مسئلے کا پورا حل نکالنا چاہیے۔ اس طرح سے بے گناہ جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لازمی آرم فورسز کا بھی نقصان ہو رہا ہے، لازمی ان کے تو ہزاروں لوگوں کو پاکستان کی جو فورس ہے مقابلہ کر رہی ہے، پہاڑوں میں، میدانوں میں اور جنگلوں میں اور بارڈر پہ۔ تو مگر بہرحال یہ مقابلے کے ساتھ ساتھ سیاسی عمل بھی جاری اور ساری رہنا چاہیے، اور اس سے بھی کوئی حل نکلتا ہے۔ تو بہرحال بلوچستان کی صورتحال جو ہے گمبھیر صورتحال کا سیاسی حل وہاں کی سیاسی حکومت کو بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ فورس تو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی سربراہی میں پورے پاکستان میں پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہے، اور ڈٹ کے کھڑی ہے، اور ثابت بھی کر دیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہ کوئی پاکستان کا بجٹ کھانے جیسے مخالف الزام لگاتے ہیں، انڈیا کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے، انڈیا ایک بڑی طاقت تھی، اس کو ہرایا۔ تو یہ پاکستان کی فوج نے اپنا لوہا منوا لیا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واقعی اپنی دنیا میں پاکستان کی ساتھ بحال کی، اور پاکستان کی یعنی کہ پاسپورٹ کی ویلیو بحال کی۔ یہ ان کو سلام پیش کیا کرتے ہیں ہم پاکستان کے آرمی چیف کو اور پاکستان کی موجودہ جمہوری حکومت کو، جس کی بدولت پاکستان کا دنیا میں اس وقت نام بلند ہوا ہے، اور دنیا میں پاکستان کی چھوٹے ملک یا بڑے ملک یا سب جگہ پہچان ہو گئی ہے۔ ہمارا پاکستان کے شہداء کو جو آرمی کے، ان کو سلام ہو ہمارا، جنہوں نے بلوچستان میں ہمارے پولیس والے جو شہید ہوئے ان کو، اور جو بے گناہ لوگ ہیں ان سب کو ہمارا سلام ہو۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جمہوری حکومت سرفراز بکری کی جو اس میں قیادت میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا پائیدار حل نکالے گی۔ آج ہمارے وزیر اعظم بھی بلوچستان پہنچے ہیں اور بڑی اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہے وہاں، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالیں گے۔ کوئی جمہوری کی میں مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا بھی راستہ اپنانا چاہیے۔ بہرحال تو میں امید رکھتا ہوں کہ بلوچستان میں امن ہوگا، اور جو صورتحال بگڑ رہی ہے اس کو موجودہ حکومت اپنی مدبرانہ قیادت کے ساتھ اور صلاحیتوں کے ساتھ اور عاصم منیر کے مشاورت کے ساتھ، اور یہ جو فیلڈ مارشل ہمارے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ ایسا دشمن مقابلہ تو ہماری فورس سے کر نہیں سکتا، مگر میرا سیاسی حل بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔